بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 363۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مغیرہ، پانی کا برتن اٹھا لو۔ میں نے برتن لے لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی اور آپ کے اوپر شامی جبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آستین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تنگ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آستین کے اندر سے یعنی نیچے سے اپنے ہاتھ کو نکال لیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا، یعنی آپ کو وضو کرایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موزوں کے اوپر مسح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شامی جبہ پہنا ہوا تھا، اور یہ جبہ جو ہے کفار نے بنا ہوا تھا، یعنی کفار نے بنایا تھا، اور یہ غزوہ تبوک میں حاصل ہوا تھا۔ اس وقت شام کے اندر کفار کی حکومت تھی، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث شریف لا کر بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کفار کے بنے ہوئے بنائے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ پہننا جائز ہیں، اور بغیر دھلے ہوئے بھی پہن لیے جائیں تب بھی جائز ہیں، جبکہ اس کے اوپر ظاہری طور پہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، آپ نے شامی جبہ پہنا، اس کے اندر یہ تصریح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھو کے پہنا تھا، لہٰذا کفار کے وہ کپڑے جن کے اوپر ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، اگر بغیر دھوئے ان کو پہن لیا تو یہ جائز ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اوپر یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جیسے لنڈے کے کپڑے ہیں، سویٹرز ہیں، یا لنڈے کے کوئی بھی کپڑا ہے، اگر ان کے اوپر ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور انہیں بغیر دھلے پہن لیا تو جائز ہے، لیکن اگر ان کو دھو لیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے، سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ مختلف ہاتھوں سے وہ نکل کے آتے ہیں، تو اگر اسے دھو لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر بغیر دھوئے کسی نے پہن لیے اور اس کے اوپر ظاہری نجاست کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے تو جائز ہے ان کو بغیر دھوئے بھی پہنا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔